اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ 1، امام ابو محمد زکریا یحییٰ بن نووی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان حافظ صلاح الدین یوسف، زیر نگرانی سید شوکت سلیم۔ سفر کے آداب۔ سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا اور دن کے شروع میں نکلنا مستحب ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن مدینے سے باہر نکلے اور آپ جمعرات کے دن ہی سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن میں سفر کریں۔ حضرت صخر بن ودایہ غامدی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے پہلے وقت میں برکت عطا فرما، اور آپ جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے پہلے حصے میں بھیجتے۔ اور حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا سامان دن کے پہلے حصے میں بھیجا کرتے تھے، تو یہ اس کی برکت سے مالدار ہو گئے اور ان کا مال بہت ہو گیا۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن۔ فائدہ۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ تجارت کے لیے سفر یا اور کوئی کام سے اس کی شروعات دن کے پہلے پہر سے کرنا زیادہ مفید اور بابرکت ہے۔ اس وقت انسان تازہ دم اور اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، جو ترقی اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ سفر کے لیے ساتھی تلاش کرنے اور کسی ایک کو اپنا امیر یعنی رہنما بنانے کا استحباب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اکیلے سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ بخاری حصہ 1، 958۔ فائدہ۔ سفر کسی سواری پر ہو یا پیدل، اسی طرح رات کو ہو یا دن کو، دونوں صورتوں میں سفر ہے اور اکیلے سفر کرنا نقصان دہ ہے۔ سواری اور رات کا ذکر رواج کے اعتبار سے ہے کہ سفر کے لیے سواری کا ملنا، اور اسی طرح اکثر رات کو سفر کیا جاتا ہے، مقصد اکیلے سفر کرنے سے روکنا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے ساتھی کم سے کم 3 ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر 2 ہوں گے تو کسی ایک کو کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ اکیلا ہی رہ جائے گا۔ 1 یا 2 سوار شیطان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے اور 2 کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، البتہ 3 ہونے کی صورت میں یہ قافلہ شیطان کے حملوں سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی کسی سفر میں نکلیں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حصہ 3، پیج نمبر 960۔ فائدہ۔ کسی ایک کو امیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت اور اطاعت میں سفر کیا جائے۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ زیادہ علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے ہے، تاہم کچھ نے اسے استحباب کے لیے لیا ہے۔ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین یعنی چھوٹا لشکر 400 کا ہے، اور بہترین بڑا لشکر 4000 کا ہے۔
اور 12,000 کا لشکر کی تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 961، کتاب نمبر 4۔ 12,000 کے لشکر کی بابت فرما دیا گیا ہے کہ ایمان اور یقین کے ارادے کی قوت کے ساتھ یہ تعداد اتنی کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنی بھی بڑی فوج آ جائے یہ قلت تعداد کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتی۔ کسی اور وجہ سے مار کھا لے اور مغلوب ہو جائے تو اور بات ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن قلت تعداد اس شکست کی وجہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔